جس طرح سے مولانا ارشد مدنی کا سامنے بیان آیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. دیش کے ماحول کو خراب کرنے جیسا بیان ہے, لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنے جیسا بیان ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آتنکواد کا سمرتھن کیا ہے, آتنکوادیوں کا سمرتھن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت مولانا ارشد مدنی نے جو بیان دیا اس بیان کو سن کر کافی لوگوں میں بے چینی اور پریشانی نظر آ رہی ہے, کیونکہ مولانا نے جو حق بیانی سے کام لیا, سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی, لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور اس میں نام نہاد کچھ مولوی حضرات بھی ہیں جنہوں نے مولانا کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ مولانا کو اس سے معافی مانگنی چاہیے. جی ہاں, ان میں سر فہرست عمیر الیاسی ہے جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے. اگر آپ عمیر الیاسی کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی عمیر الیاسی ہے جس نے RSS کے پرمکھ یعنی موہن بھاگوت کو پوری قوم کا باپ کہا تھا. یہ وہی عمیر الیاسی ہے جو رام مندر کے ادگھاٹن میں, رام مندر کا جب ادگھاٹن کیا جا رہا تھا تو یہ وہی شخص ہے جو اس ادگھاٹن میں شریک ہوا تھا اور رام مندر کو جائز بتلایا تھا. یہ وہی انسان ہے جس نے مولانا ارشد مدنی کو آتنکواد یعنی دہشت گردوں کی حمایت کرنے والا بتایا. عمیر الیاسی وہی ہے جس نے توقیر رضا کو جب بریلی کا معاملہ پیش آیا تھا تو توقیر رضا کو یہ کہا تھا کہ بریلی میں جتنے مسلمان مارے گئے ان سب کا ذمہ دار توقیر رضا ہے, اور بریلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ توقیر رضا ہے. تو ایک طریقے سے مسلمانوں کے خلاف, مسلمان کے علماء کے خلاف زہر اگلنے والا کام جو کرتا تھا عمیر الیاسی, جو حق بات کو پسند نہیں کرتا, اس نے بیان دیا مولانا ارشد مدنی کے خلاف. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو مکمل بنے رہیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ کیا مولانا ارشد مدنی نے جو بیان دیا وہ بیان غلط تھا یا صحیح. اس سے پہلے مولانا ارشد مدنی کا بیان سنتے ہیں کہ آخر اس بیان میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں نے مولانا ارشد مدنی کے خلاف زہر اگلنا اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے. آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا, ختم ہو گیا, بانجھ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات. کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے, ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان, ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا, اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا, اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی. آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی. قوم, گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے. کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے, اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی. میں یہ کہتا ہوں افراد تھے, بنانا چاہتے تھے, بنا دیا انہوں نے, کھڑا کر دیا. آج افراد بنانے والے لوگ نہیں رہ گئے, حوصلے پست کر دیے گئے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے. آج نکلی ہوئی ہے زمین. میں حضرت مفتی صاحب, میری یہ بات آخر میں میرے جذبات میں نکل گئی جو اس ظاہر ہے کہ اس اجتماع کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا تھا, وہ جو بھی ان کی تعریف کرتا ہے در حقیقت ذات وہی ہے شیخ الہند کی. انہی کے مختلف جہاد سے ایک جہت کسی نے پکڑ لی, اللہ نے اس کو توفیق دے دی, ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا, ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد وہ بن گئے اور دنیا کے لیے, ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے خیر کا باعث بن گئے, پیار و محبت کا سبب بنے. آج وہ پیار و محبت کی دولت ختم ہو گئی, اس لیے کہ ایسے افراد ملک کے اندر پیدا ہو گئے جن کی بنیاد ہی مذہب کی بنیاد کے اوپر, نفرت کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اسے چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالی ملک کے اندر پیار و محبت کی وہ جو 1300 سال کی تاریخ ہے اسے پھر زندگی عطا فرما دے, اور ہمارا ملک
جس طرح سے خیر و برکت رکھ کر کے چل رہا تھا، خدا کرے یہ ملک پھر پیار و محبت کے ساتھ چلے۔ جی ہاں، یہ تھا مولانا کا بیان۔ مولانا نے بڑی حق بیانی سے کام لیا اور اپنے محترم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کیا۔ اب آئیے RSS کا چٹو کار جو اپنے آپ کو مولانا اور اپنے آپ کو امام کہتا ہے، اس نے کیا بیان دیا، وہ بیان آپ ضرور سنیں اور اس کے بیان سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مولانا ارشد مدنی کا سامنے بیان آیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بہت نندا بھی کرتا ہوں کہ اس سمے انہوں نے یہ جو بیان دے کر دیش کے ماحول کو خراب کرنے جیسا بیان ہے، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنے جیسا بیان ہے، دیش کے اندر اراجکتا پیدا ہو اس کا بیان ہے۔ جس طرح سے وہ ایک ذمہ دار سنگٹھن کے ذمہ دار ویکتی ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا دھیان رکھتے ہوئے اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے تھے۔ آج جس طرح سے انہوں نے الفلاح یونیورسٹی کے حوالے سے ان کا سمرتھن کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آتنکواد کا سمرتھن کیا ہے، آتنکوادیوں کا سمرتھن کیا ہے۔ جانچ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے لال قلعے پر یہ جو بلاسٹ ہوا، وہ جو بلاسٹ تھا، جو حملہ تھا، وہ بھارت پر نہیں، بھارت کی آتما پر حملہ تھا، دیش کے ماحول کو خراب کرنے کی سازش تھی۔ اور جس طرح سے 3 بڑے اسی الفلاح یونیورسٹی کے 3 جو لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ اس الفلاح یونیورسٹی کے ہی لوگ ہیں۔ جانچ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں، انہیں کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن دیش کی سرکشا کا وشے ہے یہ۔ مولانا کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ جب بم بلاسٹ ہوا تھا تو انہیں آتنکواد کے وروਧ میں اپنا بیان دینا چاہیے تھا۔ ان کی جو جمعیت علماء ہند ہے، اس کو آتنکواد کے وروਧ میں پردرشن کرنا چاہیے تھا۔ آج جس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری ان سے گزارش بھی ہے کہ اپنے اس بیان کے لیے دوبارہ سے پریس کانفرنس کریں اور اپنے بیان جو انہوں نے دیا ہے اس کو صحیح بیان جو لوگوں تک پہنچائیں، اور جس سے کہ اس بیان سے ایک ڈر کا ماحول مسلمانوں کے اندر، ایک ڈر، خوف، اراجکتا کا ماحول بنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے انگلینڈ کا، امریکہ کا حوالہ دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھارت کے مسلمانوں کی تلنا ان سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج جس طرح سے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی خاص طور پہ جب سے سرکار آئی ہے، سب سے زیادہ سول سروسز کے اندر مسلمان آئے۔ آج مسلمان بالکل غریبی کی ریکھا کے نیچے جا چکا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی جی کی یوجناؤں کا سب سے زیادہ لابھ مسلمانوں کو ہوا ہے۔ انہوں نے آج تک تو کوئی تعریف نہیں کری، انہوں نے آج تک تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ نریندر مودی جی مسلمانوں کے حق میں بھی اور پورے دیش کے ہت میں کام کرتے ہیں۔ جس طرح کا ان کا یہ بیان ہے، افسوسناک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنے دوبارہ سے سوچ وچار کرنا چاہیے اور دوبارہ سے پورن وچار کرنے کے بعد انہیں پریس کانفرنس کر کے اپنی بات کو صحیح رکھنی چاہیے، آتنکواد کے وروਧ میں اپنی بات رکھنی چاہیے۔ آتنکوادی کا یقیناً کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ مسلم یونیورسٹی ہے، تو ان کو بھی اس کے وروਧ میں آنا چاہیے، جس سے کہ دیش کا ماحول اچھا بنے اور آپس میں ہم سب مل کر جس طرح سے پردھان منتری نریندر مودی جی کے نیترتو میں بھارت وشو گرو بن رہا ہے، ہم سب اس میں ان کا سہیوگ کریں۔
آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس بیان میں کتنی سچائی ہے. کیا واقعتاً مسلمانوں کو بڑا روزگار ملا؟ کیا واقعتاً مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے؟ ہرگز نہیں. مسلمان جہاں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو کھینچا جا رہا ہے. مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن افسوس ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا، چونکہ یہ تو دشمن ہے ہی مسلمانوں کے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. جب مولانا ارشد مدنی نے یہ بیان دیا تو بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو بریلوی مسلک سے یا کسی بھی مسلک سے جوڑتے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں کہی جو شاید کوئی ہندو بھی نہ کہے. تو اس طریقے سے جو غیروں کی جو چال تھی، جو غیروں کی جو سازشیں تھی، وہ سازش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپسی اختلاف میں الجھا کر، مسلمانوں کو مسلک میں تقسیم کر کر ان کو توڑ دیا جاوے اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا جاوے، اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.